الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا تعلق سورہ یوسف 13ویں پارے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کئی لڑکے نصیب فرمائے تھے، جن میں مرکزی نام حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کا سامنے آتا ہے۔ باقی ان کے 11 بھائی اور بھی تھے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں یا پھر جھک رہے ہیں۔ یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ اب والد گرامی نے کہا کہ برخوردار، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور خواب کی حقیقت تعبیر سے واقف تھے، سمجھ گئے اس بیٹے کی آگے جا کر کچھ شان ہونے والی ہے، لہذا کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر نہ کرنا۔ تو بہرحال وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ حسد کا معاملہ نہ سامنے آ جائے۔ اور ہوا یوں ہی کہ 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے لے گئے، کنویں میں ڈالا، مصر کے بازار میں فروخت کر دیا گیا۔ یہ سارے معاملات ہو گئے۔ اب بھائیوں کا حال یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا
اور ابھی باپ کو بھی علم نہیں، بھائیوں کو بھی علم نہیں کہ ہمارا ہی بھائی مصر کا بادشاہ بن گیا ہے، تو ایسے میں جب کنعان میں قحط سالی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے علاقے میں بھی قحط سالی تھی۔ بادشاہ وقت تھے، بڑے عادل تھے، منصف تھے، رعایت کا خیال کرنے والے تھے، اور اتنا خیال کرنے والے تھے کہ اپنے محل میں ایک وقت کا کھانا بند کر دیا تھا جب علاقے پر قحط آیا، تاکہ یوسف کو اس بات کا علم رہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، بھوک کسے کہتے ہیں۔ ایک وقت کا اپنے محل والوں پر بھی اور اپنے اوپر بھی، کیونکہ عام طور پر محل والے بھی بادشاہ وقت کے ساتھ عیش و عشرت میں رہ رہے ہوتے ہیں، لہذا ان کو بھی سمجھانے کے لیے اور اپنی ذات کو بھی سمجھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا اپنے اوپر بند کر دیا، تاکہ پتہ لگے کہ رعایا کس قدر پریشانی کے عالم میں باہر ہے۔ بہرحال اب انہوں نے پھر غلہ بانٹنا شروع کیا، انہوں نے غلہ بانٹنا شروع کیا۔ اب یہ بھائیوں کو پتہ لگا جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ مصر کا بادشاہ لوگوں میں غلہ تقسیم کر رہا ہے۔ اب یہ کنعان سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور وہاں پر جناب والا انہوں نے کہا کہ ہمیں غلہ دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں، اور بھائی بادشاہ وقت اپنے بھائی کو نہ پہچان سکے، یعنی کہ یوسف کو، چنانچہ انہوں نے غلے کی درخواست کی، کچھ جمع پونجی تھی وہ پیش کی اور انہوں نے دے دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا، چنانچہ کہا کہ کیا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارا ایک بھائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس مرتبہ ایک آدمی کے لیے جو ایک اونٹ بھر غلہ ہوتا ہے وہ میں کم دے رہا ہوں، اگر تمہارا بھائی ہے تو اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو لے کر آنا۔ اور بنیامین حضرت یوسف کے ماں شریک بھائی تھے، اور بقیہ جو بھائی 11 تھے یہ باپ شریک بھائی تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی کو لے کر آنا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پس منظر میں انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے لے کر گئے، کنویں میں ڈالا، یہاں تک کہ مصر کے بازاروں میں فروخت کر دیا۔ اب یہ واپس لوٹے، اپنے باپ کے پاس واپس لوٹے، کہنے لگے یا ابانا منع منا الکیل، اے ابا جان، ایک آدمی کو جو اونٹ بھر برابر بادشاہ وقت غلہ دیتا تھا، اس غلے سے ہم محروم کر دیے گئے، اس غلے سے ہم محروم کر دیے گئے۔ اور آگے کہا فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ابا جان بھیج دیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی، نقتل، تاکہ اگلی مرتبہ جب ہم غلہ لے کر آئیں تو بھائی کے لیے بھی ایک اونٹ برابر غلہ ہمیں اور مل جائے۔ اب آگے مسئلہ جو مرکزی ہے کہ حل آمنکم علیہ کما، کیا میں تمہارے اوپر ایسا ہی بھروسہ کر لوں جیسا کہ یوسف کے متعلق بھروسہ کیا تھا؟ کہ تم نے کیا کہا تھا، ابا جان کھیلنے جا رہے ہیں، یوسف کو بھی ساتھ کر دو، اور دل میں تمہارے کیا صورتحال تھی، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ یوسف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ اور بھی اللہ کے نبی تھے، ایک وجہ یہ تھی کہ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق باپ سے کہا ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو زود و کوب کیا، مار پٹائی کی، اور یہاں تک کہ اندھیر کنویں میں ڈال دیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض نکالی اور اس کے اوپر کسی جانور کے خون کو مار کر لگایا، اور ابا کے پاس لے کر آئے، ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، آپ اس کی قمیض دیکھ لیجئے، آپ اس کی قمیض دیکھ لیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب قمیض دیکھی تو قمیض کہیں سے نہیں پھٹی ہوئی تھی، تو کہا کہ برخوردار دل میں کہ یہ کیسا بھیڑیا تھا
کہ پورے کے پورے یوسف کو قمیص کے اندر سے نکال لیا، لیکن قمیص پر کوئی چوٹ نہیں آئی، قمیص کہیں سے نہیں پھٹی، عقل ماری گئی، عقل ماری گئی تھی۔ اس لیے کہ ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، ظالم کے ساتھ کہیں نہ کہیں ظالم ٹھوکر کھاتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہوں، لیکن ظالم کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا، لہذا جس کے ساتھ اللہ نہیں وہ کبھی کامیاب اور کامران نہیں، کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا۔ چنانچہ حضرت یعقوب نے کہا کہ عجیب بھیڑیا تھا، سارے یوسف کو بیچ سے نکال لیا اور جناب والا قمیص پوری کی پوری صحیح سلامت ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم نے کچھ نہ کچھ تو یوسف کے ساتھ کیا ہے، فصبر جمیل، اب میرا کام کیا ہے، میں تو صبر ہی کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم گھڑ کر آئے ہو اللہ ہی اس پر میرا حامی و ناصر ہوگا، اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ پس منظر تھا۔ لہذا اب جب بنیامین کو مانگ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ابا جان ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ابا سوال کریں بیٹوں نے جواب دے دیا، اس سے پہلے کہ ابا سوال کریں بیٹوں نے جواب دے دیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کیا میں تمہارے ساتھ بھیج دوں؟ تو پہلے ہی کہنے لگے ابا جان یوسف کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، بنیامین کو بھیج دیجئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ لیکن باپ نے بھی ذرا جتلایا، هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، کیا میں تمہارے اوپر بھروسہ کر لوں جیسا کہ بھروسہ یوسف کے متعلق اس سے پہلے تمہارے اوپر کیا؟ یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ اور اس کا پس منظر ہے۔ اب اصل بات بتانے کی ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ آج کل کی اولاد کے حوالے سے توجہ دلانا مقصد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو ذرا اٹھا کر دیکھا جائے، اگر باپ کی بات آتی ہے تو باپ سے جھوٹ بولا، باپ سے جھوٹ بولا، اگر باپ کی بات آتی ہے باپ سے وعدہ خلافی کی، باپ سے وعدہ خلافی کی، اگر باپ کے ساتھ معاملات کی بات آتی ہے باپ کو اذیت دی، اتنا اذیت کا شکار ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے تھے، آنسو بہ بہ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی۔ بوڑھے باپ کو، اور وہ بھی اللہ کا نبی، وہ بھی اللہ کا نبی، یہ تین عظیم گناہ پائے گئے۔ باپ کے ساتھ جھوٹ بولا، اللہ کے نبی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، اگرچہ باپ کی حیثیت میں بہرحال مقام اور ایک حیثیت کو جتلانا مقصد ہے، اور اسی طرح سے باپ کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ بوڑھے باپ کو اس عمر میں اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں، اس کی جان کو، یعنی جس سے وہ محبت کرتا ہے، بہرحال جو اس کی آل اولاد ہے اس اولاد کو اس سے جدا کر رہے ہیں، اور جدا کرنے کے ایام بچپنے کی حالت تھی۔ اس قدر چھوٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ چلتے چلتے جب بھائیوں نے باپ سے کہا ابا جان گھمانے لے کر جاتے ہیں، حضرت یوسف نے کہا کہ بھائیوں میں اب چلنے سے قاصر ہوں، چھوٹا بچہ کہاں تک بڑوں کے ساتھ چلتا رہے، لہذا بڑے کیا کرتے ہیں اٹھا کر اس کو گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت یوسف نے بھائیوں سے کہا مجھے گود میں اٹھا لو، تو بھائیوں نے گود میں اٹھانے کے بجائے حضرت یوسف کو مارا۔ یہ صورتحال، اور اگر ایک جان کے ساتھ دیکھا جائے، ایک معصوم جان کے ساتھ زیادتی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم تھے، ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کے قتل کا ارادہ کیا، ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ کبھی بھائیوں نے کہا تھا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو، لیکن یہودا نے کہا کہ نہیں، فالقوه فی غیابۃ الجب، ایسا کرو کسی ایسے بیابان اور اسی طرح سے گمنام کسی کنویں میں ان کو ڈال دو، مارو نہیں بھائی، باپ کی اولاد ہے، مارو نہیں، ٹھیک ہے ماں الگ ہے لیکن باپ تو ایک ہے، لہذا مارو نہیں۔ اب ایک جان کے ساتھ ظلم، معصوم ہے، اس کے ساتھ قتل کا ارادہ۔ تیسرا، ایک آزاد کو اٹھا کر ان بھائیوں نے مصر میں برائے فروخت کر دیا، یہاں تک کہ عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ اتنی تکلیفیں دی ہیں آل اولاد نے باپ کو،
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے جب یہ بھائی گھر میں آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند نہیں کیے کہ میری بگڑی بھی اولاد ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ. اولاد کو گھر سے باہر نہیں نکالا، حالانکہ ظلم در ظلم اولاد کو باہر نہیں نکالا، اولاد کو قبول کر لیا، اس لیے کہ بہرحال اولاد تو اولاد ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں جذبات میں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ اولاد کو گھر سے باہر نکال دینا، اولاد کو جناب والا جائیداد سے محروم کر دینا، اولاد کے ساتھ جو ہو سکے کرنا نہیں. حضرت انبیاء علیہ السلام نے یہ سبق نہیں دیا. اولاد ہے، ٹھیک ہے، باپ کا یہ سوال ہو سکتا ہے بگڑی بھی اولاد ہے تو میں کیا کروں، لیکن نبیوں کے احوال کو اٹھا کر دیکھا جائے، بگڑی بھی اولاد کو گھر سے باہر نہیں نکالا. اس طرح سے اور باغی ہوگا، اور ظلم و ستم کرنے والا ہوگا، اور سرکش بنے گا، اور اللہ کا نافرمان بنے گا. باپ کا سایہ بہرحال سایہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آل اولاد نافرمان ہے، لیکن باپ کے سائے میں رہتے ہوئے بسا اوقات یہ باپ کا سایہ ان کے حق میں ایسے کام آ جاتا ہے آگے جا کر کے باپ دیکھتا رہ جاتا ہے یہ وہی اولاد ہے کیسے سدھر گئی. گھر میں تھی تو سدھری نا بھائی. گھر سے باہر نکالنے کا جو ہمارے ہاں تاثر ہے، آل اولاد کو گھر سے باہر نکال دینا اور جناب والا ان کو عاق کر دینا، جبکہ عاق کی کوئی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے، یعنی کہ میراث سے محروم کر دینا. اللہ نے میراث مقرر کر دی، لہذا آل اولاد میراث سے محروم نہیں ہو سکتے. وہ کام کرنا پڑے گا جو شریعت کے تابع ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جذبات ہیں، اولاد نے تکلیف پہنچائی، اولاد نے تکلیف تو نبیوں کو بھی پہنچائی ہے، اولاد نے تکلیف نبیوں کو بھی پہنچائی ہے. لیکن گھر سے باہر نہیں نکالا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، گھر سے باہر نہیں نکالا. آخر وقت تک بیٹے کے ساتھ رہے، سمجھاتے رہے، بیٹا مان جاؤ بات، لیکن بیٹا ماننے پر آمادہ نہیں تھا. یہاں تک کہ طوفان نوح آ گیا. اس موقع پر بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی فکر کر رہے ہیں، کہہ رہے یا بنیر کم معانا، اے بچے آ جا ولا تکم مع الکافرین، اللہ کے نافرمانوں میں سے مت ہو جا. دیکھ طوفان نوح سے کوئی نہیں بچا سکتا. آخر وقت تک اپنے بیٹے سے کہتے رہے بیٹا آ جا، اللہ کی مان لے ولا تکم مع الکافرین. پھر بھی بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا آپ طوفان کی بات کرتے ہیں، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا لہذا وہ مجھے پانی سے بچا لیں گے. باپ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. یاد رکھ کے بیٹے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا عذاب ہے. آج اگر کوئی بچے گا نا، وہی بچے گا جس کو اللہ بچانے والا ہوگا. تو اپنی باپ کی بات مان لے، کفر چھوڑ دے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو اختیار کر لے. یہ باتیں چل رہی ہیں، طوفان نوح بھڑک پڑا ہے، یہاں تک کہ صورتحال یہ کہ پانی اپنی موجوں کے ساتھ جناب والا آ رہا ہے. باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے، آخر وقت تک اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. یہ ابا اور بیٹے آپس میں بات کر رہے تھے، یہاں تک کہ موج آئی جس نے باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا اور بیٹا غرق ہو گیا اللہ کی نافرمانی میں. آخر وقت تک حضرت یعقوب علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے کہ بیٹوں کو جگہ بھی دی واپس گھر میں، اور جگہ دینے کے بعد ان کے ساتھ سلوک کیا اخلاق کا کیا کہ اب ان کو اتنی مجال ہو گئی کہ یوسف کو کھونے کے بعد بنیامین کو بھی لے کر جانے کی بات کر رہے ہیں.
ابا جان ارسل معانا اخانا، ارسل معانا اخانا۔ آدمی بولے کہ پہلے بیٹے کو گوا دیا، تمہارے کو اتنی مجال کہ تم اگلے بیٹے کا سوال کرتے ہو، اس کو بھی گوا دو۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تو اب جناب والا چوٹ مارنا یہ نبیوں کی عادت نہیں، ہاں تنبیہ کرنا یہ نبی کی عادت ہوا کرتی ہے۔ تبھی تو اولاد کو اتنی مجال ہو گئی، یوسف کو کھو دینے کے بعد بھی باپ کے حوالے سے تو کیا کہہ رہے ہیں، بنیامین کو بھیج دیجئے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ ہاں باپ کو اتنا حق حاصل ہے، ماں سبق میں جو اس نے کیا اس پر تنبیہ اور یاد دہانی کے حوالے سے اولاد کی تربیت کی نسبت سے کوئی بات کہے تو اس کا حق ہے۔ قال هل آمنكم علیہ کما، کیا میں تمہارے اوپر ایسا ہی بھروسہ کروں جیسا کہ بھروسہ یوسف کے متعلق کیا تھا؟ بات کی ذرا وضاحت بھی کر دی، تنبیہ بھی کر دی۔ تو اصل خلاصہ کیا ہے بات کا کہ آج کل کے معاشرے میں ہمارے ہاں ایک بات بڑی کثرت سے یہ پائی جاتی ہے، اگر بچہ بات نہ مانے، بچہ اگر فرما برداری نہ کرے، بچہ اگر بغاوت کرے، بچہ اگر سرکشی کرے، تو سب سے انتہائی درجے کی بات باپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے کہ گھر سے باہر، آؤٹ، گھر سے باہر، تیرے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سب سے ہائی قدم یہ اٹھاتا ہے، سب سے اونچا کا قدم یہ اٹھاتا ہے۔ اس سے نیچے اگر قدم اٹھاتا ہے تو اولاد کی طرف کوئی توجہ نہیں، نہ بات کرے گا نہ اس کی خبر گیری کرے گا۔ اگر کوئی پوچھتا ہے تو کیا کہتا ہے جواب میں؟ ہماری تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں، لہذا ہم نے ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا، اب جائیں ضلالت میں جائیں، گمراہی میں جائیں، ہلاک ہوں، تباہ ہوں، برباد ہوں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یہ طریقہ قرآن و سنت کی تشریحات سے ہٹ کر ہے۔ باپ کی یہ ذمہ داری ہے آخر وقت تک اپنی اولاد کی فکر کرتا رہے، جیسے نبیوں نے کافر اولاد کی فکر کی ہے، جبکہ آج اولاد مسلمان ہے، آج اولاد مسلمان ہے۔ ہمارے ہاں آسانی سے جان چھڑا لی جاتی ہے، کیا کریں؟ اولاد مانتی نہیں ہے، ہماری سنتی نہیں ہے، ہمارا کہاں مانتی نہیں ہے، لہذا جو پہلے گمراہی میں تھے مزید گمراہیوں کا دروازہ کھول دیا۔ پھر سوال تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اس تربیت تک یہ پہنچا کیسے؟ ایک سوال تو اٹھتا ہے نا، اس تربیت تک یہ پہنچا کیسے؟ کیا کوئی کمزوری تو نہیں پائی گئی باپ کی طرف سے؟ کوئی لاڈ پیار زیادہ تو نہیں پایا گیا؟ اور کسی تربیت میں کوئی کوتاہی تو نہ برتی گئی؟ پھر سوالات تو بہرحال اٹھتے ہیں میرے عزیزو۔ پھر اللہ بھی یہ پوچھ سکتا ہے کہ تمہارے یہ ماتحت افراد تھے، تم نے ان کی تربیت کا کیسے اہتمام کیا؟ ہمارے ہاں تربیت تو اس وقت شروع ہوتی ہے جب اولاد بگڑنے لگتی ہے، تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب اولاد بگڑنے لگتی ہے۔ ہمارے ہاں تربیت کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ تعلیم یہی ہے کہ بچپن سے تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ جب ایک ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ باپ کی تربیت اگر اولاد کے حق میں بچپن سے جاری ہو جائے نا تو یہ حق بات اپنا ضرور اثر رکھتی ہے۔ جب برائی اثر رکھتی ہے تو اللہ رسول کی بات اثر نہیں رکھے گی۔ بچپن سے تربیت کا اہتمام، لیکن بچپن میں لاڈ پیار محبت، اکلوتی اولاد جناب والا، ابھی معصومانہ زندگی، ابھی کہنے کے ایام نہیں ہے، ابھی کھیلنے دو، پلنے دو، پھولنے دو، لہذا جو ہو رہا ہے دیکھ لیں گے، جب سمجھ آئے گی تب سمجھائیں گے۔ نہیں، بچپن سے جب وہ غلط عادتیں اس کی زندگی میں اثر کر رہی ہوتی ہیں، رسوخ پکڑ رہی ہوتی ہیں، تو میرا عزیزو پروان چڑھنے میں پھر ان کو واپس لے کر آنا تربیت کی زندگی پر یہ باپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہی نعرہ لگا کے بیٹھ اپنے ہاتھ کو باندھ لیتا ہے، ہماری تو مانتے نہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ تو دیکھنے والا ہے کہ اولاد کی تربیت میں کیا حالات آئے، کیا ان کی تربیت کا اہتمام کیا، کیا بچپن سے ان کو سمجھایا؟ بچپن سے سمجھایا؟ بچپن سے بچے کو کلمہ یاد ہے، نماز یاد ہے، سونے کی دعائیں یاد ہیں؟
گھر میں ماں باپ کا ادب اور احترام کیا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، بڑوں کے کیا آداب ہیں، عام طور پر معاشرے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اور پھر بچہ جب ایسے پروان چڑھتا چلا جاتا ہے تو ماں باپ آسانی سے اپنا دامن جھاڑ لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے حضرت حسن حسین کی تربیت کا اہتمام کیا. حضرت حسن نے غالباً یا حضرت حسین نے ایک کھجور ایسی اٹھا لی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے لیے استعمال کرنا ممنوع تھی. آپ نے فرمایا کہ اے حسن اس کو نکال دو، یہ مال تمہارے لیے درست نہیں ہے، لہذا باہر نکلوا دیا. اور اسی طرح سے روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں میں بچپن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور میرا حال یہ تھا. چھوٹا بچہ جب باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ باپ اپنا پیٹ بھرنے میں لگ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چلتی رہتی تھی. فرمانے لگے میں جب چھوٹا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، میرا ہاتھ تھال میں کبھی یہاں چلتا کبھی یہاں چلتا، کبھی یہاں سے نوالا بناتا کبھی یہاں سے بناتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ. یہ تربیت، بچپن سے تربیت. کل بیمینک سم اللہ، دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا، ادھر ادھر سے مت کھا. تربیت کا اثر تھا. اب جب بچپن میں کہتے ہیں نا بچپن میں جو چوٹ لگتی ہے، بچپن میں جو اولاد پر تربیت کا اثر پڑتا ہے نا وہ 55 تک رہتا ہے، بچپن سے 55 تک رہتا ہے. اس لیے کہ دل و دماغ میں بات کو لینے کی صلاحیت بڑی بھی ہوتی ہے، پکا پن پیدا نہیں ہوتا. اولاد کی تربیت اگر بچپن سے کی جائے تو وہ صحیح تربیت کے اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں. پیار اللہ کے نبی کو بھی تھا حضرت حسن حسین سے، لیکن تربیت میں فرق نہیں آنے دیا، تربیت میں فرق نہیں آنے دیا. پیار حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی سے بھی تھا جو آپ کی تھال میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. یہ نہیں سمجھا بچہ ہے ٹوکنے کی ضرورت نہیں، کھانے کے لیے تھال حاضر ہے، معیت کے لیے اللہ کا نبی کا دربار حاضر ہے، بیٹھنے کے لیے اللہ کے نبی کا سایہ حاضر ہے. لیکن تربیت سے ہاتھ نہ اٹھایا، تربیت سے ہاتھ نہ اٹھایا. اسی وجہ سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں اپنی آل اولاد سے محبت ہے لیکن تمہارا عصا ان کے سر پر بھی رہے. تمہارا عصا یعنی تربیت، تمہاری تربیت کا جو ایک عصا ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ مار دھاڑ، مراد مار دھاڑ نہیں ہے. آج کل معاملہ یہ ہے کہ ایک تربیت میں یہ عمل ہے جہاں بچے نے غلطی کی باپ نے چھٹ سے مار دیا، جہاں غلطی کی وہاں دوبارہ مارا، جہاں غلطی کی سہبارہ مارا، جہاں غلطی کی ٹوکا، برا بھلا کہا، بات بات پر ڈانٹا. فرماتے ہیں یہ بھی تربیت کے لیے مخالف عمل ہے. بچہ باغی ہوتا ہے، بچہ باغی ہوتا ہے جس کے اوپر جب آپ ایک بار غلطی کرنے کے بعد بچے کو صرف اس بات کا تاثر ہو جائے میں نے غلطی کی ہے اور باپ نے غلطی کو دیکھ داکھنے کے باوجود نظر انداز کیا ہے تو اب باپ کا احسان بچے پر ثابت ہو جائے گا. اور الانسان عبد الاحسان، الانسان عبد الاحسان. جب آدمی کسی پر احسان کرتا ہے نا تو سامنے والے کو جب احسان سمجھ میں آ جائے تو سامنے والے کی وہ قدر کرتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی منزلت دل میں آتی ہے. الانسان عبد الاحسان. لہذا فرماتے ہیں بات بات پر ٹوکنا، ڈانٹنا، مارنا یہ بھی تربیت میں مخالف عمل ہے. آج اگر کیا ٹھیک ہے ڈانٹ دیا، اگر اس وقت کی تربیت تھی ہلکا چپت لگا دیا، لیکن اگلی مرتبہ بچے کو صرف اتنا تاثر ہو جائے کام میں نے غلط کیا ہے، ابا جان سمجھ گئے تھے پھر بھی ابا نے نظر انداز کر دیا، پھر بھی ابا نے نظر انداز کر دیا. اگلی مرتبہ پھر غلطی ہوئی اور پھر نظر انداز کر دیا، پھر غلطی ہوئی. اب جناب والا باپ دیکھ دیکھ کے اس کو بتلا رہا ہے، جتلا رہا ہے بیٹا تم میری آنکھوں سے غائب نہیں ہو، جو حرکتیں کر رہے ہو تمہاری میں دیکھ رہا ہوں. کیا تاثر پیدا ہوگا؟ ابا جان ایک ہی مرتبہ پھر خبر لیں گے، ابا جان پھر ایک ہی مرتبہ خبر لیں گے. لہذا اگلی مرتبہ غلطی کرنے میں جب یہ باپ کا خوف اس کی اثرات اس کی زندگی پر اثر انداز ہوگا، اگلی غلطی اس کی متاثر ہوگی، صحیح سمت کی طرف جائے گا. اور پھر کیا طریقہ کار ہے کہ جناب والا بچے کو تنہائی میں بلایا،
اکیلے میں بلایا اور پھر کہا کہ تم نے فلاں موقع پر یہ کہا تھا، تم نے فلاں موقع پر یہ غلطی کی تھی، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، دیکھو یہ بات غلط ہے، اب کہ اگر تم نے کیا تو پھر میں اچھی طرح سے تمہاری خبر لوں گا۔ یہ تربیت ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جہاں ان کے بچے غلطیاں کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ سب کے سامنے ٹوکا، ڈانٹا، مارا، نہیں، بلکہ غلطیوں سے نظر انداز کیا اور پھر مجموعے کے اعتبار سے بچے کو جب سمجھایا تو بچے کو احساس ہوتا ہے میں کتنی غلطیاں کرتا رہا اور میرا باپ کتنا شفقت کا معاملہ کرتا رہا۔ اگلے مرتبہ شرم آئے گی، احساس ہوگا، غلطی کرنے کے حوالے سے شرمندگی ہوگی، باپ کا احسان اس کے سر پر سوار رہے گا۔ یہ تربیت ہے میرا عزیزو، یہ نہیں ہے کہ جناب والا مار دھاڑ۔ لہذا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک کہ بات تربیت کی ہے، تربیت میں پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور جب بچپن میں تربیت کے حال احوال آل اولاد پر سامنے آتے ہیں وہ آگے کی زندگی میں اس کے دل و دماغ پر صادر ہوتے ہیں، طاری ہوتے ہیں۔ تبھی ان صحابی رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے، اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا، اے بچے اپنے سامنے سے کھاؤ، کل بیمینک، یہ کیا ہے؟ یہاں ہاتھ چلایا، یہاں ہاتھ چلایا، یہاں ہاتھ چلایا، یہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے۔ کل بیمینک، سم اللہ، اللہ کے نام سے کہا، اور اللہ کے نام سے کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے سامنے سے کھا۔ اب فرماتے ہیں دیکھیں اب بچپن میں جب بات پڑی ہے دماغ میں اتری ہے۔ اب وہ صحابی کیا کہتے ہیں، اب جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تو اب ایسی صورتحال میں میرا دل و دماغ تھال کی طرف رہتا، تھال کی طرف رہتا، مجھے یہیں سے اٹھانا ہے، مجھے یہیں سے اٹھانا ہے۔ نبی نے کہہ دیا، باپ کی شفقت کے حوالے سے، اللہ کے نبی کا کوئی بیٹا نہیں، چھوٹے چھوٹے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے تھے، حضرت انس ابن مالک اور دیگر صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں ہے کہ تربیت میں کسر اٹھائے۔ چنانچہ کیا فرماتے اب میں دیکھتا رہتا، ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا، ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھال میں سب جگہ چل رہے ہیں۔ بچے کے دماغ میں بات ہے نہیں ہے، بڑے نے منع کیا تھا، بڑے نے منع کیا تھا، بچپن میں جو بات دل و دماغ میں ڈالی جا رہی ہے وہ دماغ میں گھوم رہی ہے تربیت کے حوالے سے، اثر کے حوالے سے۔ بچوں کا ذہن صاف ہوتا ہے دنیا کے مشغلوں کے حوالے سے، دنیا کے حالات، معاملات، دکھ درد تکلیف سے آزاد ہوتے ہیں، لہذا تبھی کہا جاتا ہے بچوں کا ذہن ذہین ہوتا ہے، بچوں کا ذہن ذہین ہوتا ہے، اثر قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی نے ٹوکا، کہا، تو اگلی مرتبہ اب وہ صحابی دیکھنے لگے کہ میرے سامنے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، کبھی یہاں ہاتھ چل رہا ہے، کبھی یہاں ہاتھ چل رہا ہے، کبھی یہاں ہاتھ چل رہا ہے، اور میرے کو تو منع کیا تھا، مجھے تو منع کیا تھا، قل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا، اب یہ آپ کا ہاتھ سارے تھال میں کیوں چل رہا ہے؟ دماغ میں بچے کے بعد اگلی تربیت کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اگلی تربیت کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ اب جناب والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ صورتحال ہے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جب کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ، اگر تھال میں کھانے مختلف ہو تو تمہارے کو حق حاصل ہے کہ اگر ایک کھانے کی چیز تمہارے سامنے نہیں دوسری جگہ رکھی ہوئی ہے تو وہاں پر ہاتھ ڈال سکتے ہو۔ کھانے مختلف ہو گئے، کھانے مختلف ہو گئے، اور صورتحال یہی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے سامنے سے کھاؤ، کھانا ایک قسم کا تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جگہ سے کھا سکتے ہو تو روایت میں آتا ہے تھال میں مختلف قسم کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، یہاں عجوہ پڑی ہوئی ہے، یہاں پر قلم پڑی ہوئی ہے، یہاں پر دوسری کھجور پڑی ہوئی ہے، انبر پڑی ہوئی ہے، لہذا ویسا نہیں ہے کہ تم عجوہ ہی عجوہ کھاتے رہو، عجوہ ہر ایک کو مرغوب ہے، دوسرے کے لیے بھی چھوڑو، ایسا نہیں ہے کہ عجوہ میرے سامنے آئی ساری تم نے کھا لی، نہیں، کچھ انبر بھی اٹھا لو، کچھ قلم بھی اٹھا لو، کچھ عجوہ بھی اٹھا لو، تمہارے کو اس بات کا اختیار ہے، اس لیے کہ تھال میں کھانے مختلف ہیں۔ یہ تربیت ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ اب بچوں کو اپنی تربیت سے نکال دینا ان کی ناتربیتی کی بنیاد پر، یہ تو اگر دیکھا جائے میرے عزیزو ظلم پر ظلم ہے، ظلم پر۔ ایک تو تربیت سے وہ
محروم رہے، اور دوسرا یہ کہ آگے کی زندگی میں بھی وہ تربیت کے حوالے سے باپ کے سائے سے محروم ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ جلد قبول فرماتا ہے، اللہ جلد قبول فرماتا ہے۔ کتنی اولادیں ایسی ہیں جو تربیت میں بگڑی ہوئی تھی، لیکن باپ کے ساتھ رہتے رہتے باپ کی دعائیں جو ہوتی تھیں اللہ کے حضور مانگتا تھا، گڑ گڑا کر چھپ چھپا کر اللہ نے قبول کر دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان اسرع الدعاء اجابت دعوت غائب لغائب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیز ترین دعا جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، کوئی غائب کسی غائب کے لیے دعا کرے، کوئی غائب کسی غائب کے لیے دعا کرے، اس کو معلوم نہیں اس کے پیٹھ پیچھے یہ دعا کر رہا ہے، اس میں اخلاص بھرا ہوا ہوتا ہے، اخلاص بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسرع الدعاء اجابتاً دعوت غائب لغائب۔ آپ نے فرمایا قبولیت کے حوالے سے سب سے تیز ترین دعا جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے وہ غائب کے حق میں دعا کرنا۔ لہذا اولاد بگڑی ہوئی ہے، لیکن باپ کیا ہے، رات کو مصلی بچھاتا ہے، اللہ کے حضور مانگتا ہے، یا اللہ میری اولاد کو صحیح سمت نصیب فرما، یا اللہ میری اولاد کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ میری اولاد کو صراط مستقیم کا راستہ نصیب فرما۔ ایک تو باپ مانگ رہا ہے، دوسرا غیبوبت میں پیٹھ پیچھے مانگ رہا ہے، اور دونوں کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا تربیت کے حوالے سے آل اولاد میں آج کل کے معاشرے میں جو یہ بات پائی جاتی ہے، جہاں بچے نے غلطی کی یا تو گھر سے باہر نکالا یا تربیت سے ہاتھ کو اٹھا لیا، یہ نبیوں کا طریقہ ہرگز نہیں۔ آخر وقت تک اگر تربیت کی بات آئے تو آل اولاد کے حوالے سے باپ ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اگر اسی تربیت کی نسبت سے یہ بچہ کسی آگ میں چھلانگ لگانے لگے، آگ میں کودنے لگے اور کہے کہ ابا جان میں آپ کی بات نہیں مانتا، لہذا میں اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہوں، وہاں پر کبھی باپ یہ نہیں کہتا میں نے تو اس کو سمجھایا لہذا اب یہ کنویں میں چھلانگ لگا رہے تو لگا دے۔ وہاں پر کیا ہے، آخر وقت تک اپنے بچے کو جناب والا دبوچ لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، گھسیٹتا ہے، نہیں بیٹا اپنی زندگی داؤ پر مت لگا۔ اسی طرح سے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس طرح سے دنیا کی بربادی کے حوالے سے اپنی اولاد کے لیے آخر حد تک جا کر باپ کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے تربیت کے حوالے سے اولاد کی نسبت سے باپ کی ذمہ داری ہے آخر حد تک کوشش کر کے جہنم کی بربادی سے بچائے، آخرت کی بربادی سے بچائے، اور یہ عذر بیان نہ کرے میری اولاد میری بات نہیں مانتی۔ فرماتے ہیں اولاد تو اولاد ہوتی ہے، اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر ایک چھٹی انگلی نکل آتی ہے، چھٹی انگلی، 5 عام معمول کے مطابق انگلیاں، ایک انگوٹھا 4 انگلی، بعض لوگوں کے ایک چھوٹی سی انگلی نکل آتی ہے، لیکن آدمی اس انگلی کو کٹواتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو میرا جسم کا حصہ ہے، چھوٹی سی انگلی ہے میں کیسے کٹوا دوں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں لگ رہی ہوتی، اتنی خوبصورت بھی نہیں ہوتی۔ تو فرماتے ہیں کہ نافرمان اولاد کی مثال اس چھٹی انگلی کی طرح سے ہے، اگر اس کو باقی رکھا جائے تو پھر جناب والا اچھی بھی نہیں رکھتی، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو پھر تکلیف بھی ہوتی، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے۔ لہذا نافرمان اولاد کو بالکل کاٹ دیا جائے یہ بھی باپ کے شفقت کے خلاف ہے، اور ایسے اس کو چھوڑ دیا جائے تب بھی برا لگتا ہے، لہذا اس کے حوالے سے دل و دماغ لگا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح سے نافرمان اولاد کے حوالے سے باپ اللہ کے آگے اور تربیت کے حوالے سے وعد و نصیحت کا معاملات برابر کرتا رہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ دینے والی ذات اللہ کی۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، لیکن ہدایت کے کام سے نہیں روکا گیا۔ یا ایھا الرسول بلغ
ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا لوگوں تک پہنچاؤ، بلغ تبلیغ کرو، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ۔ حالانکہ بات ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں ایسے تھے جو بات نہیں مانتے تھے، بات نہ مان کر دشمنی کرتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں بھی کڑ جاتے تھے، کاش کہ یہ بھی ہدایت کے اوپر آ جائیں۔ جناب ابو طالب جب دنیا سے رخصت ہو رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے چچا جان میری بات مان لے، اور اسی طرح سے بغیر ہدایت کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا آیت نازل ہوئی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن ہدایت اللہ کی ذات دیتی ہے۔ لیکن اس سے نہیں روکا جا رہا کہ آپ ہدایت کے طریقے کو بھی چھوڑ دیں، نہیں، بلغ، آپ تبلیغ مسلسل کرتے رہیں، تبلیغ مسلسل کرتے رہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کمزوری یہ ہے کہ سامنے والا اپنے برائی پر ڈٹا رہتا ہے، ہم اپنے دین کے کام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بھائی ہماری نماز کی بات تو یہ مانتا نہیں ہے، اللہ رسول کی تبلیغ کرتے ہیں یہ بات مانتا نہیں ہے، لہذا جب مانتا نہیں ہے اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چاہے کرتا رہے گمراہی کے کام۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ آدمی اپنے برے کام میں تو مستقیم رہا، لیکن ہم ہدایت کی دعوت دینے سے پیچھے ہٹ گئے، ہدایت کی دعوت دینے سے پیچھے ہٹ گئے۔ نبیوں کا کام یہ نہیں تھا، نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے، نبی کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے، آخر وقت تک امت کی فکر کر کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آگے کون بات مانے کون نہ مانے نبی کو اس بات کی خبر نہیں، آپ عالم الغیب نہیں تھے، لیکن دنیا سے جاتے وقت بھی دین کی تربیت کر رہے ہیں۔ نماز نہیں چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، حقوق اللہ کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، حقوق العباد کی بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ ایک نبی جو رحمت للعالمین اپنی امت کے حوالے سے تھا، وہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت امت کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے فکر مند تھا۔ تو ایک باپ کی بھی ذمہ داری ہے آخر وقت تک اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ میرا عزیزو، اگر یہی بیٹا دنیا کی کسی سیاسی تنظیم میں لگ جائے، کسی سیاسی گڑھ جوڑ میں لگ جائے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ فوراً اپنی برات کا اعلان کرتا ہے، بھائی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، ہمارا بچہ اس تنظیم سے تعلق نہیں رکھتا، اس لیے کہ معلوم ہے کہ یہ تنظیم درست نہیں ہے، یہ دین و دنیا کی تنظیم نہیں ہے، یعنی آخرت کے حوالے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اپنی برات کا اظہار کرتا ہے، اپنی صفائی کے معاملات اختیار کرتا ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ بچہ کئی وقت کی نمازیں اڑا دیتا ہے، تاج سے اپنا دل بہلاتا ہے، کبھی حرف غلط کی طرح ابا یہ بھی نہیں کہتے بیٹا یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے۔ بس عجیب جواب ہوتا ہے، ہم نے تو کہا مانتا نہیں ہے لہذا ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اپنی فجر کی نماز قضا نہیں ہو رہی، اپنی ظہر کی قضا نہیں ہو رہی، عصر قضا نہیں ہو رہی، مغرب عشاء، میرا عزیزو، لیکن اولاد کے حوالے سے کیا ہے؟ باپ نہیں کہتا، باپ عام طور پر ابا فجر میں آئے گا بیٹا نہیں آئے، کیوں؟ اٹھایا تھا اٹھائی نہیں، اٹھایا تھا اٹھائی نہیں۔ میرا عزیزو، فجر کی نماز کے ترک کرنے میں اگر نحوست اپنے آنکھوں سے یہ باپ دیکھتا نا تو پھر جوتے لگا کر اپنی اولاد کو اٹھاتا، اٹھ تیرے سونے سے گھر میں نحوست آئی، تیرے سونے سے، کیونکہ نحوست نظر نہیں آ رہی نا، نحوست نظر نہیں آ رہی۔ ہم جناب والا عالم الغیب پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن جناب والا عمل کی جب بات آتی ہے تو سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ یہ شیطان نجاست کرتا ہے اس آدمی کے کان میں جو فجر کی نماز ترک کرتا ہے، اسی کی نحوست گھر میں ہوتی ہے۔ جو آج مسلمان کہتا ہے کہ گھر میں جناب والا خیر و برکت نہیں ہے، لیکن کیا ذمہ داری ہے اولاد کو اٹھانے کے حوالے سے؟ کیا بچہ مثلاً عالم ہے، فاضل ہے، اللہ کے راستے میں جانے والا ہے، دین و تبلیغ میں اپنا وقت لگانے والا ہے، کیا آج کا باپ اس سے بھی پوچھ سکتا ہے بیٹا نماز پڑھی؟ بیٹا نماز پڑھی؟ ہمت نہیں ہے، جبکہ باپ کا حق بنتا ہے کہ پوچھے، اگرچہ عالم فاضل کیوں نہ ہو جائے، اللہ کے راستے میں صالحہ زندگی کیوں نہ لگا دی ہو، باپ کا پوچھنے کا حق بنتا ہے۔ علامہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ نے اپنا سایہ سر سے اٹھا لیا، وہ پوچھ سکتا ہے بیٹا
ٹھیک ہے تم نے اللہ کے راستے میں سال لگائے، اللہ کے راستے میں تم نے علم حاصل کیا، کیا فجر کی نماز میں تھے؟ آج میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ اگر فرما بردار بچہ ہوتا ہے تو باپ کے ان الفاظ کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اللہ نے مجھے اتنا علم اور کمال اور فضل والا بنا دیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی میرا بوڑھا باپ میری فکر کرتا ہے، آج بھی میرا بوڑھا باپ۔ شیطان تو ہر ایک پر آ سکتا ہے بھائی، شیطان تو ہر ایک پر آ سکتا ہے۔ اولاد کے لیے یہ زہ نصیب ہے، اولاد جوان ہو گئی اور خود اولاد والی ہو گئی، اور پھر بھی باپ اس عمر میں پوچھے بیٹا آج نماز میں نظر نہیں آئے، کیا بات تھی؟ اور پھر وہ کہے کہ ابا جان تھوڑا میں پیچھے رہ گیا، تھوڑا میں پیچھے رہ گیا، لیکن میں حاضر تھا۔ لیکن جو سعادت مند اولاد ہوگی وہ اس باپ کے جملے کو اپنے لیے سعادت سمجھے گی کہ ہاں اس عمر میں بھی میرے اوپر کوئی رحم کھانے والا، میری فکر کرنے والا، میری تربیت کے حوالے سے اللہ کے آگے سوال کرنے والا موجود ہے۔ اور پھر دنیا نے یہ معاملات بھی دیکھے کہ دنیا میں ترقی ہے، چاندنی ہے، ہر طرح کے معاملات ہیں، لیکن جب یہ بوڑھے باپ کا انتقال ہوتا ہے پھر آ کر کہتا ہے جب سے باپ دنیا سے رخصت ہوا وہ فراوانی نہیں ہے، وہ چاندنی نہیں ہے، وہ حالات میں بہتری نہیں ہے، تو پھر کہنے والے کہتے ہیں ہو سکتا ہے تیرے حق میں جو اٹھنے والے ماں باپ رات کو دعائیں کرتے تھے نا، کہیں دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے، کہیں دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے۔ لہذا میرا عزیزو خلاصہ یہ نکلتا ہے اولاد کے حق سے حوالے سے ٹھیک ہے اولاد نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن تربیت کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔